نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام جامع مسجد حضرت خواجہ نور محمد ثانی مانوی رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف لانے والے جملہ اہل محبت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاول ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ نور، ماہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ قدر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اے ایمان والو بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ شب قدر کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تیسری آیت میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو جمع کیا جائے تو 92 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ ایک رات 92 سال سے بہتر ہے، تقریباً 1 صدی ہو گئی۔ ایک رات 1 صدی سے بہتر ہے۔ جامع مسجد حضرت خواجہ نور محمد ثانی مانوی رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف لانے والوں، اللہ جل مجدہ شب قدر کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، شب قدر کی ایک رات 1 صدی سے بہتر ہے، 1 صدی سے 100 سال سے بہتر ہے۔ باری تعالی شب قدر تو ایک رات ہے اور راتوں جیسی رات ہے۔ ایک مہینے رمضان شریف کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ہر روز تراویح پڑھی جاتی ہے، ہر روز روزہ رکھا جاتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا ہر دن بابرکت ہے۔ تو کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اور جس سبب سے شب قدر کو 1000 سالوں سے بہتر فرمایا؟ سب جانتے ہیں۔ کوئی سوال کرے کہ شب قدر کی فضیلت کیوں ہے تو ہر کوئی یوں کہے گا کہ شب قدر کی رات کو قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ شب قدر کو اللہ کی نعمت نازل ہوئی تو ایک نعمت کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے 92 سال سے بہتر رات کو قرار دیا۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر حضور نہ آتے تو قرآن نازل ہو جاتا؟ قرآن تو نازل ہوا مصطفیٰ کے وسیلے سے، قرآن نازل ہوا حضور کے وسیلے سے۔ ہم مسلمان ہوئے حضور کے وسیلے سے، ہم حضور کی امت ہیں۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہم حضور کی امت بنتے؟ حضور کی امت اگر حضور تشریف نہ لاتے تو پوری روئے زمین مسجد بنتی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں حضور کے وسیلے سے ہے۔
قرآن اللہ کی نعمت ہے، قرآن حضور کی امت پر اللہ کا فضل ہے۔ قرآن نازل ہوا، اگر حضور تشریف نہ لاتے نہ قرآن نازل ہوتا، نہ ہم مسلمان اور کلمہ گو ہوتے، نہ ہم حضور کی امت میں ہوتے، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ نہ ختم نبوت ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ پوری روئے زمین حضور کی امت کے لیے مسجد ہوتی، نہ جزا و سزا کا تصور ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن انسان کے لیے پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ نہ قرآن ہوتا نہ ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق گزرتی، نہ حلال کا تصور ہوتا، نہ حرام کا تصور ہوتا، نہ انسانیت کا تصور ہوتا، نہ اخلاقیات کا تصور ہوتا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ نہ ماؤں کو عزت ملتی، نہ بہنوں کو عزت ملتی، نہ عورتوں کو عزت ملتی، نہ بچوں کو عزت ملتی، نہ یتیموں کو سہارا ملتا۔ یہ ساری چیزیں حضور ہی کی وجہ سے ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، قرآن نازل ہوا شب قدر کی رات کو، قرآن اترا شب قدر کو، قرآن تشریف لایا شب قدر کو، مصطفیٰ تشریف لائے 12 ربیع الاول کو۔ حضور کب تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول کو۔ اب شب قدر افضل ہے یا 12 ربیع الاول افضل ہے؟ سوال یہ ہے۔ شب قدر افضل اس وجہ سے ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ اگر مصطفیٰ نازل نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا۔ اگر حضور کی آمد نہ ہوتی تو قرآن کی آمد نہ ہوتی۔ اگر حضور شہر مکہ میں تشریف نہ لاتے تو اللہ کا گھر نہ بنتا۔ حضور تشریف لائے شہر مکہ میں، حضور کی ولادت ہوئی شہر مکہ میں، حضور کا مسکن بنا شہر مکہ۔ اسی لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے پیارے محبوب، شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، شہر مکہ کی قسم۔ باری تعالی شہر مکہ میں تیرا گھر ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اگر میرا گھر بھی ہے تو پھر بھی قسم نہیں کھاتا۔ مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں جو میرے گھر کا طواف کر لے، کعبۃ اللہ کی زیارت کر لے، حجر اسود کے بوسے لے لے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لے، جملہ مناسک حج ادا کر لے، جب تک مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل نہیں پڑے گا اس کا آنا قبول ہی نہیں کروں گا۔ باری تعالیٰ مقام ابراہیم ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ یہاں پہ قرآن نازل، شہر مکہ میں قرآن نازل ہوا، شہر مکہ میں اللہ کا گھر ہے، شہر مکہ میں حجر اسود ہے، شہر مکہ میں مطاف ہے، شہر مکہ میں صفا مروہ ہے، ساری نعمتیں مکہ شریف میں ہے۔ فرمایا پیارے محبوب اگر قسم کھاتا ہوں تو اس وجہ سے کھاتا ہوں، ووالد وما ولد، محبوب تو پیدا اس شہر میں ہوا ہے، تیرا میلاد شہر مکہ میں ہوا ہے، تیری ولادت شہر مکہ میں ہوئی۔ اگر
شب قدر افضل ہے تو شہر مکہ بھی افضل ہے۔ اگر شب قدر افضل ہے، شب قدر کو فضیلت ملی قرآن سے، قرآن کو فضیلت ملی مصطفیٰ سے، شہر مکہ کو فضیلت ملی حضور کی ولادت سے، حضور کے میلاد سے ملی۔ اگر حضور شہر مکہ میں پیدا نہ ہوتے، کسی اور شہر میں پیدا ہوتے، شہروں کی کمی تھی؟ عراق بھی تھا، شام بھی تھا، دمشق بھی تھا، مصر بھی تھا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کسی اور ملک کے کسی اور شہر میں پیدا کر دیتا۔ عراق میں 80,000 انبیاء تشریف لائے۔ ملک عراق میں، عراق کی سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے۔ عراق کی سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس وجہ سے رکھی ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کے گھر تھے، انبیاء علیہ السلام کے گھر تھے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے گھروں سے نکل کر مسجد اقصی میں تشریف لاتے۔ فرمایا پیارے محبوب میں نے مسجد اقصی کے باہر نبیوں کی وجہ سے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کو نسبت ہے نبیوں سے، رمضان کو نسبت ہے قرآن سے، شب قدر کو نسبت ہے قرآن سے۔ اگر قرآن رمضان شریف میں نازل نہ ہوتا تو کیا رمضان اتنا ہی بابرکت ہوتا؟ اگر شب قدر کو قرآن نازل نہ ہوتا تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی؟ نہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی، نہ رمضان باقی مہینوں سے افضل ہوتا۔ اگر رمضان کو فضیلت ملی تو شب قدر کی وجہ سے، شب قدر کو فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے، قرآن کو فضیلت ملی مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے، حضور کے میلاد کی وجہ سے۔ آقا تشریف لے آئے، پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگوں فضیلت ہے اللہ کی نعمت میں، قرآن اللہ کی نعمت ہے، افضل ہے۔ شب قدر ایک رات عبادت کرو، 92 رات اور 92 سالوں کے برابر ثواب ملے گا۔ شب قدر کو فضیلت اور برکت ملی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ اب حضور تشریف لے آئے، اللہ نے بے حد و حساب نعمتیں عطا فرمائیں۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے، اچھا گھر بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، اچھی اولاد بھی ایک نعمت ہے، عزت و آبرو بھی ایک نعمت ہے، مال و زر بھی ایک نعمت ہے، دنیاوی منصب بھی ایک نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ قرآن بھی نعمت، مسلمان ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگوں میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ باری تعالیٰ ان ساری نعمتوں سے کوئی بڑی بھی نعمت ہے؟
جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی، فرمایا ہاں ان ساری نعمتوں سے ایک بڑی بھی نعمت ہے، باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور ہیں، وہ آقا ہیں۔ جب مصطفیٰ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، تو جس رات وہ نعمت ملی وہ ہے نعمت 12 ربیع الاول۔ کون سا؟ 571 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے، اعلان ہوتا رہا ہے، انبیاء علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، انتظار کرتے رہنا۔ ہر آنے والا اپنے بعد کے آنے والے کو خبر دیتا رہے، ہر آنے والا جو بعد آئے اس کو خبر دے کے جائے، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ سلسلہ نبوت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ نبیوں کا ایک سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا دنیا میں مبعوث ہونے کا، جس کو اللہ رب العزت نے ابو البشر بنایا، انسانیت کا باپ۔ اس کے بعد پے در پے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ہر زمانے میں آتے رہے، ہر قوم میں آتے رہے، ہر علاقے میں آتے رہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اپنے مقررہ وقت پر دنیا سے تشریف لے جاتے رہے۔ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ بس اے عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما دو، 1,24,000 کا عدد پورا ہونے والا ہے، ایک کمی رہ گئی ہے، سب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ گئے۔ حسن بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا، فضیلت بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، فرمایا میری دوستی بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی، اب رہ گئی محبوبیت، بس وہ آنے والا ہے۔ اعلان فرما دو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، بس احمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کب آئیں گے؟ آپ کے بعد احمد مصطفیٰ نے آنا ہے، حضور کی آمد ہونی ہے، وہ آئیں گے کب؟ بس میرے بعد آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ انتظار کرو، وہ شہر مکہ میں آئیں گے۔ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا شہر مکہ میں آئیں گے، لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے شہر مکہ تشریف لانے لگے کہ جب حضور شہر مکہ میں تشریف لائیں ہم حضور کا استقبال کریں گے، حضور کو خوش آمدید کہیں گے، حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور سے اظہار محبت کریں گے، حضور کی زیارت کریں گے۔ انبیاء تشریف لا رہے ہیں، لوگ اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے شہر مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب
لوگوں کو علم ہوا کہ حضور نے شہر مکہ میں تشریف لانا ہے، 300 انبیاء علیہ السلام وہ شہر مکہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، بس حضور کی آمد کے انتظار میں شہر مکہ میں رہے، یہیں پہ وصال کر گئے، اور شہر مکہ شریف کے اندر مسجد حرام کے صحن میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ جہاں پر طواف ہوتا ہے مطاف والی جگہ پہ 300 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، مطاف میں 300 انبیاء کی قبریں ہیں۔ یہ سب کس لیے آئے؟ حضور کی آمد کا انتظار کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور تشریف نہیں لائے، 1 صدی گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، چوتھی گزر گئی، 571 عیسوی 12 ربیع الاول کی رات، 571 ایام فطرت 571 سال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد حضور کی آمد 571 سال تک مؤخر کر دی گئی۔ شہر مکہ انبیاء بھی تشریف لا رہے ہیں، شہر مکہ میں شرک بھی آ رہا ہے۔ پڑھو سیرت کی کتابوں کو، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، حرم بتوں سے بھرا ہوا تھا، لات منات عزا ہبل کعبۃ اللہ کی دیواروں پر سجے ہوئے تھے۔ اچانک یکا یک کیا ہوا؟ 12 ربیع الاول کی رات حضور کی آمد ہو رہی ہے، سینے کعبہ میں لگے ہوئے بت زمین پر گر رہے ہیں، بچھال آ گیا، بت گر رہے ہیں۔ جو اس وقت سینے کعبہ میں موجود تھے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ بت دڑا دڑ گر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہودیت کا ایک بہت بڑا عالم سینے کعبہ میں موجود ہے، اس نے خبر دی کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آخری نبی پیدا ہوگا، جب آخری نبی تشریف لائے گا، اس وقت کی علامات یہ ہوں گی کہ سینے کعبہ کے اندر جتنے بت ہیں وہ اونتے منہ زمین پر گر پڑیں گے۔ مجھے شک محسوس ہو رہا ہے، وہ لمحہ آ گیا ہے، حضور کی آمد ہو گئی ہے، آقا تشریف لے آئے ہیں۔ پتہ کرو کس گھر میں آئے ہیں، پتہ کرو کس، حضور کی آمد کہاں ہوئی ہے، کون سا گھر مصطفیٰ کا گھر بنا ہے، کون خوش نصیب والدہ مصطفیٰ کی والدہ بنی ہے، کون سا قبیلہ مصطفیٰ کا قبیلہ بنا ہے، کون سا علاقہ مصطفیٰ کا علاقہ بنا ہے، پتہ کرو۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، حوریں بھی اتر رہی ہیں، ملائکہ بھی اتر رہے ہیں، زمین و آسمان تک نور ہی نور ہے۔ حوریں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا دیا، مصطفیٰ کی ولادت کا ایک جھنڈا عرش اولیٰ پر لگا دیا، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی آمد ہے؟ حضور کی آمد ہے، جس کے وسیلے سے ساری نعمتیں ملی، جس کے وسیلے سے قرآن ملا، جس کے وسیلے سے ایمان ملا، جس کے وسیلے سے اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی اور حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگوں، جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت اتر گئی ہے، اب اس کا ذکر کیا کرو، اس نعمت کا ذکر کیا کرو، اس نعمت کے تذکرے کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو، حضور کی محبت کے چرچے کیا کرو، آقا کے حسن کے چرچے کیا کرو، حضور کی فضیلت بتایا کرو، حضور کا ادب بتایا کرو،
اور مصطفیٰ کی محبت بتایا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک، دوسری نسل سے تیسری نسل تک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا۔ وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اگلی نسلوں تک پہنچے، مصطفیٰ کی محبت اگلی نسلوں تک پہنچے، پھر اپنی اولاد کو حضور کی محبت کے درس دیا کرو، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی محبت سکھایا کرو۔ اور حضور کی محبت سکھانے کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول میلاد مصطفیٰ کا مہینہ، ہر گھر کی چھت پر اپنے بچوں کو ترغیب دو کہ حضور کی محبت کا اپنا گھر کی چھت پر ایک جھنڈا لگائے۔ جب ہم اپنی اولاد کو ترغیب دیں گے وہ اگلی آنے والی نسلوں کو ترغیب دیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیں گے، ہماری اولاد اگلی نسلوں کو حضور کی محبت سکھائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔